اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجہم. ہمارا درس اور گفتگو چل رہا ہے کتاب آگا آپ نے مائک آن نہیں کی. اصول عقائد میں کہ قیامت کے بارے میں، اور ہماری گفتگو مستقل قیامت ہی کے ذیل اور اس کے تحت چل رہی ہے، جس کا ہم نواں سبق جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان تھا جسمانی اور روحانی معاد. اس کو ہم نے یعنی تقریباً 2-3 درس اس کے ہو چکے ہیں، اس کے کلاسیں ہو چکی ہیں 2-3 اور اس کے بارے میں. اور پھر ہم نے کل پڑھا تھا اس پر عقلی شواہد، یعنی جسمانی اور روحانی معاد پر عقلی شواہد. اور آج ہم جو ہے وہ معاد جسمانی کے حوالے سے کچھ سوالات کے بارے میں کتاب کے اعتبار سے ہم اس پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. یعنی جو صاحب کتاب نے سوالات دیے ہیں اس میں، جو سوالات اور ان کے جو ہے ان کے متعلق گفتگو کی گئی ہے، اس سے متعلق انشاءاللہ ہم ان کو آج سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. کل کی گفتگو ہماری عقلی شواہد کے بارے میں تھی کہ معاد جسمانی پر عقلی شواہد کیا ہے، ان کو ہم نے قدر ممکن سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی اور کافی مفصل گفتگو رہی. آج ہم جو ہے وہ معاد جسمانی کے حوالے سے جو سوالات ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. کہہ رہا ہے کہ دانشور حضرات یعنی علماء حضرات اس مقام پر متعدد سوالات کرتے ہیں کہ ان میں سے بعض کا ذکر ان ابحاث کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، ان بحثوں کی تکمیل کے لیے، ان بحثوں کو مکمل کرنے کے لیے بعض کا ذکر کرنا ضروری ہے. نمبر 1، علوم طبیعی کے موقفین کی تحقیقات کے مطابق انسان کا بدن اس کے عرصہ حیات میں کئی دفعہ تبدیل ہوتا ہے. جو علوم طبیعیت کے موقفین ہیں وہ اس بات کو کہتے ہیں اور ان کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ جسم انسانی، انسان کا بدن اپنی زندگی میں کئی بار تبدیل ہوتا ہے. یعنی کہ ایک دفعہ نہ کئی بار تبدیل بدلتا رہتا ہے جسم انسان، کئی بار تبدیل ہوتا ہے. اور بلکہ بعض فلاسفہ اور یہ کہنا ہے کہ ہر وقت انسان تبدیلی میں ہے، ہر وقت یعنی دوران خون اور فلاح یعنی تبدیلی میں رہتا ہے. یعنی وہ آہستہ آہستہ پھر ہوتے 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 کچھ سال میں جو ہے وہ پورا جسم جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، کچھ حصے تبدیل ہو جاتے ہیں، کچھ تبدیل ہو جاتا ہے. تو کہہ رہے کئی بار زندگی میں جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، تبدیل ہوتا ہے جسم انسان. بالکل اسی پانی کے حوض کی مانند کہ جس میں ایک طرف سے پانی داخل ہو رہا ہے اور دوسری طرف سے آہستہ آہستہ نکل رہا ہے. صحیح، یعنی پانی آ رہا ہے اوپر سے اور نیچے سے پانی نکل رہا ہے. تو کیا ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہے. حالانکہ پتہ نہیں چل رہا ہے، احساس نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ تبدیل ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ بدل رہا ہے. پرانا پانی جا رہا ہے اور نیا پانی جو ہے وہ اس کی جگہ لے رہا ہے. صحیح. اور دوسری طرف سے آہستہ آہستہ نکل رہا ہے. واضح ہے کچھ دیر بعد اس حوض کا تمام پانی تبدیل ہو جائے گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ صورت انسانی بدن کے حوالے سے احتمالاً ہر 7 سال میں ایک دفعہ پیش آتی ہے. یعنی گویا کہنا چاہتے ہیں 7 سال میں جسم انسانی پورا بدل جاتا ہے آہستہ. میں نے ابھی کیا کہا تھا کہ ہر وقت انسان جو ہے وہ تغیر و تبدل و تبدیلی میں ہے. ہر وقت جسم جو ہے تبدیل ہو رہا ہے، بدل رہا ہے، تبدل و تغیر ہو رہا ہے جس میں کرتا ہے. لیکن انسان کو احساس نہیں ہو رہا ہے. کچھ دیر پہلے جو خون یہاں تھا وہ وہاں پہنچ گیا، وہ وہاں تھا وہ یہاں آ گیا، یہاں آ گیا، یہاں آ گیا، کہیں کر کے اور وہاں سے وہاں. اسی طرح یہ چل رہا ہے، یہ چکر یہ چل رہی ہے، یہی تبدیل آ رہا ہے جس میں. اور لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا ہے، 1 منٹ میں پتہ نہیں چلے، 2 منٹ میں احساس ہوگا اس کا. یعنی ہوتے 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 7 سال لگ جاتے ہیں کہ 7 سال بعد انسان کا پورا جسم بدل جاتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا جب تک اس کا پورا جسم بدل جاتا ہے.
توجہ دیجیے گا. کہہ رہے ہیں کہ یہ صورت انسانی بدن کے حوالے سے، انسانی بدن کے اعتبار سے احتمالاً یعنی احتمال پایا جاتا ہے کہ ہر 7 سال میں ایک دفعہ پیش آتی ہے، یعنی ہر 7 سال میں ایک دفعہ بدل جاتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہر 7 سال میں ایک دفعہ پیش آتی ہے. تو اسی بنا پر وہ اپنے عرصے زندگی میں کئی دفعہ تبدیل ہوتے ہیں. صحیح ہے. کتنے 7 سال آتے ہیں انسانی زندگی میں؟ 70 سال کا ہو گیا کتنی مرتبہ آ رہی ہے؟ 10 مرتبہ بس. تو آتی رہتی ہے. حج ہے یہ صورت انسانی زندگی کے حوالے سے احتمال ہر 7 سال میں ایک دفعہ پیش آتی ہے. تو اسی بنا پر ہم اپنے عرصے زندگی میں کئی دفعہ تبدیل ہوتے ہیں. اب یہ سوال پیش آتا ہے کہ ان تمام جسموں میں سے کون سا جسم روز قیامت لوٹ آئے گا؟ جو قیامت میں پلٹے گا جسم، وہ کون سا جسم؟ کون سا جسم جو ہے وہ پلٹے گا؟ سوال یہ ہے. ایک انسان کے مثلا 10 طرح کا جسم ہو گیا، 70 سال کا ہو گیا، عمر 70 سال کی، تو قیامت میں پلٹے گا جسم، وہ کون سا جسم ہوگا؟ سوال سمجھ آیا؟ سوال بھلے جواب میں کہیں گے آخری جسم. جواب میں کیا کہیں گے؟ آخری جسم. جس طرح کے مندرجہ بالا آیات میں ہم نے پڑھا کہ پروردگار انسانوں کو اسی پوسیدہ اور خار ہوئی ہڈیوں سے نئی خلقت دے گا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ سب سے آخری بدن لوٹ آئے گا. جو ہڈیاں پاؤڈر بن چکی ہیں، جو بنی ہیں ہڈیاں، یا وہ پوسیدہ ہو چکی ہیں، خار ہو چکی ہیں، نئی خلقت دے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ سب سے آخری بدن جو ہے جس وقت انسان مرا ہے وہ بدن لوٹ آئے. اسی طرح قبروں سے نکلنے سے مراد یہی ہے کہ آخری بدن کے ساتھ نکلیں گے. بات سمجھ؟ لیکن اہم نقطہ یہ ہے کہ آخری بدن ان تمام خواص کا حامل ہوگا، ان تمام خواص کا حامل ہوگا جو ان تمام جسموں کے تھے. فرض کیجیے 70 سال جس کی عمر ہوئی ہے تو 10 دفعہ جسم بدل چکا. تو اس نے جو اعمال صالحہ کی یا اعمال طالحہ کی، برے اعمال اچھے اعمال ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جو جسم پلٹا ہے، آخری والا جسم جو ہے، جو جس وقت انسان دنیا سے گیا ہے وہ جسم پلٹایا جائے گا. تو وہ جسم پلٹایا جائے گا تو کیا اس جسم میں ان تمام جسموں کے خواص موجود ہوں گی، خاصیتیں موجود ہوں گی، تمام صفات موجود ہوں گے جو جسموں میں موجود تھے یا نہیں؟ سوال یہ ہے. ہاں آیا سمجھ لیا ہمارا بات؟ تو سوال یہ ہے. لیکن اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ آخری بدن ان تمام خواص کا حامل ہوگا جو ان تمام جسموں کے تھے، جو عرصہ حیات انسانی میں بدلتے رہے. ایک اور تعبیر کے ساتھ یوں کہیں گے کہ وہ تمام بدن جو آہستہ آہستہ ختم ہوتے رہے، وہ اپنی تمام خصوصیات اور آثار آنے والے بدن میں منتقل کرتے رہے. جو بدن ختم ہو رہا تھا وہ اپنے آثار اس بدن کو سونپ رہا تھا جو بدن اور جسم آ رہا تھا. جانے والا آنے والے کو سونپ رہا تھا. صحیح. کہتے ہیں وہ تمام بدن جو آہستہ آہستہ ختم ہوتے رہے، وہ اپنی تمام خصوصیات اور آثار آنے والے بدن میں منتقل کرتے رہے. اسی لیے یہ آخری بدن پچھلے تمام اجسام کی صفات کا وارث ہے. لہذا قانون عدالت کے مطابق سزا و جزا کا مستحق قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ آنے والے بدن میں جانے والے بدن کے تمام صفات اور خصوصیات موجود ہیں. تو جو آخری بدن آیا ہے گویا اس کے اندر جو 70 سال سے چل رہا تھا اس کا بدن، وہ تمام خصوصیات اور اس کے جو یعنی خاصیتیں ہیں وہ سب اس بدن میں موجود ہیں. تو اگر آپ کے دماغ میں سوال آ رہا ہو کہ عدالت کے لحاظ سے جرم تو اس نے کیا تھا اس بدن میں، اس کو آخری بدن کو سزا کیسی؟ نیکی تو اس بدن نے کی تھی، اس کو جزا کیسی؟ کہ نہیں، وہ جانے والا جسم آنے والے بدن کے حوالے اپنی تمام خصوصیات کرتا رہا جسم کے حوالے. لہذا اس پر آپ کی کوئی انگلی نہیں اٹھ سکتی. تو اس بدن میں وہ تمام صفات خصوصیات موجود ہیں. بات ختم ہوا. نمبر دو، بعض
یہ کہنا ہے کہ جب ہم خاک ہو جائیں گے، یہ بات پہلا تو سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا کیا ہے، بات کا یہ کہنا ہے جب ہم خاک ہو جائیں گے، راک بالکل جو ہے ختم ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پاؤڈر بن جائیں گے، اور ہماری خاک کے ذرات نباتات کے اجزاء بن کر کسی اور انسان کے بدن کا جز بن جائیں گے، تو روز قیامت حکم خدا کیا ہو؟ یعنی ہم نے ہمارا جسم انسان دنیا سے گیا، خاک بن گیا، اور کہیں نباتات اس سے جو پیدا ہو گئی، اس نباتات میں انسان نے کھا لی، تو ایک کا جسم کا گویا جو ہے وہ ہڈی مٹی جو بھی کیا ہے وہ دوسرے جسم میں پہنچ گئی انسان کے۔ پہلے تو اب کیا ہوگا پھر اس دن حکم خدا کیا ہوگا؟ کہہ رہے یہ وہی بحث ہے جسے ہم فلسفہ اور کلام کے آواز میں شبہ عاقل و معقول کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کھانے والا ہو کھائی جانے والی چیز، کھانے والا اور کھائی جانے والی چیز جسے کھائی جا رہی ہے یا کھایا جا رہا ہے جسے، اگرچہ اس کے سوال کے جواب کے لیے بہت تفصیلی بحث کی ضرورت ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ضرورت کی حد تک مختصر سی عبارت میں یہ بحث کریں کیونکہ بات واضح بھی ہو جائے اور زیادہ لمبی بھی نہ ہو۔ کہہ رہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ طے ہے کہ وہ ذرات جو ایک انسان کے خاک شدہ بدن کے ہوں اور دوسرے انسان کے بدن کا جز بن جائیں، وہ واپس پہلے بدن کی طرف لوٹ جائیں۔ سابقہ آیات اسی چیز پر تفصیل سے شہادت دے رہی ہیں۔ سابقہ جب آیات پیش کی ہے پہلے، وہ اس پر جو ہے وہ دلیل پیش کر رہی ہیں۔ بہرحال جو جہاں ہوگا اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ اللہ سب جانتا ہے۔ کہہ رہے اگر کوئی مشکل یہاں باقی رہتی ہے تو یہ کہ دوسرا بدن ناقص ہو جائے گا۔ جب آپ نے اس بدن سے اٹھا لیا کچھ حصہ، دوسرے بدن جسم کا لگا ہوا دوسرے انسان کا لگا ہوا تھا، آپ نے وہ نکال دیا، تو اب یہ تو بدن ناقص ہو گیا۔ جو حصہ نکال دیا گیا وہ تو بدن ناقص ہو گیا دوسرے والا جسم۔ لیکن یوں کہنا چاہیے دوسرا بدن ناقص یا نامکمل نہیں ہوگا بلکہ چھوٹا ہو جائے گا، کیونکہ یہ ذرات اس کے تمام بدن میں بکھرے ہوئے تھے، جب اس سے لے لیے گئے تو وہ اس حساب سے کمزور اور چھوٹا ہو جائے گا، لہذا نہ پہلا بدن ختم ہوگا اور نہ دوسرا بدن، فقط یہ ہوگا کہ دوسرا بدن چھوٹا ہو جائے گا، بس اتنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی ختم نہیں ہوگا، وہ نقص بھی نہیں ہوگا، تھوڑا چھوٹا ہو جائے گا، اور اس سے کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ روز قیامت تمام انسانی بدن تکامل پائیں گے۔ تمام بدن تکامل پائیں گے، ان کے نقائص برطرف ہو جائیں گے، بالکل اسی طرح جیسے ایک بچہ نشوونما پاتا ہے، جیسے بچہ جو ہے کیا ہوتا ہے نشوونما پاتا بڑھتا ہے، آگے اوپر ہو یعنی جسم بڑھتا ہے اس کا، یا ایک زخمی انسان کا نئے سرے سے گوشت بنتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، تو گوشت نہیں آتا، کیا آتا ہے، اس کا آپریشن ہوتا ہے، مطلب جو ہے وہ کچھ چیز نکال دی جاتی ہے وہاں سے، کچھ صحیح چیز بھی ساتھ میں ہو سکتا ہے، کچھ دل جاتی ہو، گوشت پھٹتا ہے تو کیا واپس نہیں آتا، وہ پورا ہو جاتا ہے، بھرپائی ہو جاتی ہے اس کی آہستہ آہستہ آہستہ، جس کی وجہ سے اس کی شخصیت تباہ نہیں ہوتی۔ لہذا قیامت کے روز نامکمل اور چھوٹے بدن بھی عالم کمال میں ہوں گے اور ایک کامل صورت میں محشور ہوں گے، اسی لیے کوئی مشکل بھی باقی نہیں رہے گی۔ دقت کریں اور مزید وضاحت کے لیے کتاب معاد و جہان پس از مرگ، کیا نام ہے کتاب کا؟ معاد و جہان پس از مرگ کی طرف رجوع فرمائیں، اور بھی وہاں پر ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ آپ کو سب جوابات مل جائیں گے۔ آج ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل جو ہے وہ 10واں درس شروع ہوگا، جو اس کتاب کا اور اس بحث کا اور اس کتاب کا آخری درس ہے انشاءاللہ تعالی المستعان۔ نکتفی بہذا المقدار، باقی سیجی غدا انشاءاللہ، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم